علی حیدر کرار جنگ جمل سے نا فارغ ہو کے مدینے نہیں گئے، کوفہ آ گئے. کوفہ کو دارالخلافہ بنایا میرے امام نے. سارے بیٹوں کے ساتھ کوفہ آ گئے تھے. اللہ اکبر. عزیزو، کچھ وقت گزرنے کے بعد میرے آقا نے اپنے بیٹوں کو بلایا. حسن بیٹا، حسین بیٹا، عباس، مدینے جاؤ نا. تمہیں معلوم ہے نا مجھے زینب سے کتنا پیار ہے. جاؤ میری بیٹیوں کو کوفہ لے آؤ. عباس، حسنین، تمہیں معلوم ہے نا میری بیٹی سفر کرنے کی عادی نہیں. خیال رکھنا، دن کو سفر کرنا، رات کو آرام کرنا. حضرت عباس کی ڈیوٹی ہے تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا دوڑاتے ہوئے نا بی بی زینب کے محمل کے قریب آتے، آ کے کہتے بہن تھک تو نہیں گئی؟ اللہ اکبر. کبھی گھوڑا دوڑا کے آگے نکل جاتے. آگے سے آنے والے مسافر کو کہتے راستہ بدل دو، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں. اپنے بابا کے حکم پر اپنی بہنوں کو لے کے کوفہ پہنچ گئے. دن کا وقت تھا. عزادارو، میرے مولا حسن نے ایک رکا لکھا، جاؤ میرے بابا علی کو دے کے آؤ، تیری بیٹیاں کوفے کے باہر آ گئی ہیں، اللہ تمہیں کوفہ لے جائے. مسجد کوفہ میں علی خطبہ دے رہے تھے. جیسے رکا آیا نا خطبہ روکا. 3 مرتبہ علی نے کہا باللیل باللیل باللیل. حسن بیٹا انتظار کرو، رات کی تاریکی چھا جائے. رات کے اندھیرے میں زینب کوفہ میں داخل ہوگی. سارے کوفہ شہر میں اعلان کروا دیا گیا، آج نماز عشاء کے بعد باہر کوئی نہ نکلے. بازار والوں اپنی دکانیں جلدی بند کر کے گھر چلے جانا، آج علی کی بیٹیاں کوفے میں آ رہی ہیں. میرے آقا نماز عشاء سے فارغ ہو کر باہر گئے، اپنی بیٹیوں کا استقبال کیا. اونٹ کی مہار پکڑی علی نے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کوفہ میں ہو. عزادارو، ایک بازار میں داخل ہوا نا یہ قافلہ. میرے آقا نے کہا زینب زینب بیٹی ذرا محمل کے پردے ہٹانا، بازار میں کوئی اور مرد ہے نہیں، دیکھ لے یہ کوفے کا بڑا بازار ہے. اور جب چوک میں پہنچی تو کہا زینب یہ بازار کا صدر چوک ہے، یہ مین چوک ہے، یہاں علی کی بیٹی سے رہا نہیں گیا. کہنے لگی بابا بازار تو بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں، میں تو تیری پردہ دار بیٹی ہوں. بابا مجھے بازاروں کے چوک کیوں بتا رہا ہے؟ کہا بیٹی آج شہزادی بن کے آئی ہے، ہو سکتا ہے کل قیدن بن کے آئے، اسی بازار سے تجھے گزارا جائے. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. اپنی بیٹیوں کو لے کے میرے مولا بیت الشرف میں آئے. میں نے روایتیں پڑھی، وقت گزر رہا تھا نا. ایک مرتبہ کوفہ کی عورتوں نے درخواستیں لکھی، یا علی ہمارے مرد آپ سے شریعت کے سبق سیکھتے ہیں، ہم چاہتی ہیں آپ کی بیٹیوں سے قرآن کی تفسیر پڑھیں، ان سے شریعت کے احکام پوچھیں. عزادارو درخواست کا آنا تھا. میرے مولا نے وہ درخواست پکڑی. ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے. او زینب بیٹی، یہ کوفہ کی عورتوں کی درخواست ہے، وہ تجھ سے دین سیکھنا چاہتی ہیں، اجازت ہو تو میں انہیں اجازت دے دوں. اے بابا آپ ولی ہیں، بابا آپ حاکم شریعت ہیں، اجازت دے دیتے، مجھ سے کیوں پوچھنے آئے ہو؟ بابا آپ کو اجازت تھی. ایک جملہ کہا، بابا اگر پوچھنے آ ہی گئے ہونا تو کوفہ کی عورتوں سے ایک بات کہنا، تھوڑی ہو کے آئیں، زینب ہجوم دیکھنے کی عادی نہیں. تھوڑی ہو کے آئیں، زینب ہجوم دیکھنے کی عادی نہیں. عزادارو کوفہ کی عورتوں نے آنا شروع کیا. میرے مولا گھر میں آئے، اپنی عبا اتاری، زمین پہ بچھائی، اپنی بیٹیوں کو بلایا، زینب تم بھی آ جاؤ، کلثوم تم بھی آ جاؤ. اور جب کوفہ کی عورتیں جمع ہو گئی، میرے آقا آگے بڑھے. اے کوفہ کی عورتوں پہچان لو، یہ میری بڑی بیٹی زینب ہے، یہ میری چھوٹی بیٹی
کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، انہیں پہچان لو۔ یہ سننا تھا۔ کوفہ کی عورتیں کہنے لگی مولا اس طرح تعارف کیوں؟ فرمایا شہزادیاں ہیں نا، کل تمہارے شہر میں یہی قیدن بن کے آئے، انہیں پتھر نہ مارنا۔ اللہ اکبر، یہ امن کا زمانہ تھا، اب بابا کی شاہی تھی، اور میری آقا زادی کوفہ میں آئی، شہزادی بن کے رہ رہی ہے، عورتوں کو دین کے شریعت کے سبق پڑھا رہی تھی۔ بس وقت گزرتا گیا، یہی 18 ماہ رمضان، یہی 40 ہجری آ گئی۔ آج کا روزہ آپ نے یہاں مرکز میں کھولا ہے، اور میرے آقا کی عادت تھی ہر روز ایک روزہ اپنے بیٹوں بیٹیوں میں سے کسی کے گھر جا کے کھولتے تھے۔ آج کا روزہ حضرت ام کلثوم کے گھر میں افطار کیا، نماز پڑھ کے آگئے، بیٹی نے دسترخوان لگایا، دودھ بھی رکھا، نمک بھی رکھا، روٹی بھی رکھی۔ ایک مرتبہ فرمایا او میری ام کلثوم بیٹی، ایک وقت میں اتنے کھانے تیرے بابا نے کبھی نہیں کھائے، دودھ اٹھا لے۔ اللہ جانے کس مصلحت سے دودھ اٹھوا دیا، روزہ افطار کیا، عزاداروں نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلتے، آسمان کی طرف دیکھتے، فرماتے نشانیاں تو وہی ہے جو پیغمبر نے بتائی تھی۔ ایک مرتبہ میرے آقا کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹی نے سن لیا، بابا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ تو تب پڑھا جاتا ہے جب کسی کے مرنے کی خبر ہو۔ بابا کوئی ایسی بات ہے آج مسجد میں نہ جاؤ، کسی صحابی سے کہہ دو۔ فرمایا ام کلثوم کیا تدبیر سے تقدیر کو روکا جا سکتا ہے؟ میرے آقا نے تیاری شروع کی۔ علماء نے لکھا میرے مولا نکلنے لگے، گھر کی بطخیں تھی، انہوں نے مولا کی ابا کو اپنی چونچ میں لیا، کھینچ کے پر پڑپڑانا شروع کیے۔ میرے مولا کی منہ سے نکلا اب تو بطخیں چیخ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اسی گھر سے زہرا کی بیٹیوں کے رونے کی آواز اب بلند ہوگی۔ میرے مولا نکلنے لگے، دروازے کی کنڈی دامن کعبہ سے الجھ گئی، میرے مولا نے اتاری، حسرت سے گھر کو دیکھا۔ اللہ تمہیں کوفہ لے جائے، میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں۔ آئے مسجد میں، گلدستہ اذان پہ اذان کہی، اللہ اکبر کی صدا پورے کوفہ میں گونجی، اور کوفہ کی عورتوں نے اپنے سوئے ہوئے بچوں کو اٹھایا، اٹھو آج علی کی آواز میں کیسا درد ہے۔ آنے شروع ہوئے، ایک مرتبہ اذان مکمل ہوئی، میرے مولا گلدستہ اذان سے اترے، جتنے مسافر سوئے ہوئے تھے ایک ایک کو اٹھانا شروع کیا۔ ابن ملجم ملعون بھی سویا ہوا تھا، اونھے منہ سویا تھا، اور میرے مولا نے کہا ایسے نہیں سوتے، ایسے شیطان سوتا ہے، اٹھ اللہ کی بندگی کا وقت ہو گیا، اللہ تمہیں کوفہ لے جائے۔ میرے مولا آئے محراب مسجد میں، صبح کے نوافل ادا کرنا شروع کیے۔ ابھی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، جیسے ہی سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، اس ظالم نے زہر میں بجھی تلوار سے وار کیا، سر شگافتہ ہوا۔ میرے مولا نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، فزت ورب الکعبہ۔ ایک مرتبہ جبرائیل ماتم کرتا ہوا اترا، واللہ تہدمت ارکان الہدی، قد قتل ابن عم المصطفیٰ، علی قتل ہو گئے۔ مسجد کے دروازے بجنے لگے، یہ جملہ سنو اور مجھے اجازت دو عزادارو، یہ آواز پورے کوفہ میں گونجی۔ جتنی عورتیں تھیں دوڑتی ہوئی مسجد میں آئی، جتنے مرد تھے سارے کوفہ کے مرد مسجد میں آ گئے۔ آل محمد کے گھر میں جتنے مرد تھے دوڑ کے مسجد میں آئے، جتنی عورتیں تھیں مرکات علی خان والے نے لکھا وہ بھی مسجد میں آ گئی۔ اکیلی بچ گئی زینب کبریٰ، اپنے حجرے سے نکلتی ہے اور ڈیوڑی کے دروازے پہ آتی ہے۔ اللہ جانے کیا سوچ کے زینب پھر واپس چلی جاتی ہے۔ 70 مرتبہ دروازے پہ آئی زینب، اللہ نے دروازے کو قوت
سے گویائی دی. دروازہ بولتا ہے علی کی بیٹی نکلنے کے لیے آتی ہے, نکلتی کیوں نہیں؟ کہ دروازے تجھے نہیں پتا, 3 جمادی الثانی تھی, میری ماں کا جنازہ تھا, رات کا اندھیرا تھا, میں جنازے کے نیچے جا رہی تھی, میرا بابا برداشت نہ کر سکا. اب تو صبح ہو گئی, میں باہر نکل گئی, میرا بابا مرنے سے پہلے ماتم حسین یا حسین یا علی یا علی.